شیخ عبد القادر جیلانی اور چور کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں دنیا غوث اعظم کے لقب سے جانتی ہے، علم، تقویٰ اور روحانیت کے آسمان کا درخشاں ستارہ تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہدایت اور اصلاح نفس کا پیغام دیتا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک نہایت سبق آموز واقعہ ایک چور کے ساتھ پیش آیا جو دلوں کو بدل دینے والی تاثیر رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات کا وقت تھا، بغداد کی گلیاں سنسان تھیں، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک چور نے ارادہ کیا کہ کسی مالدار شخص کے گھر میں نقب لگا کر کچھ قیمتی سامان چرا لے۔ قسمت کا فیصلہ دیکھیے کہ وہ جس گھر میں داخل ہوا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا گھر تھا۔ چور خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر گھر میں کوئی قیمتی سامان نظر نہ آیا۔ نہ سونے چاندی کے ڈھیر، نہ قیمتی برتن، نہ شاہانہ ساز و سامان۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسا گھر ہے جہاں دنیاوی دولت کا نام و نشان نہیں۔ اسی لمحے اسے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر رک گیا۔ دیکھا کہ ایک بزرگ سجدے میں مشغول ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ ان کی آواز میں ایسی سوز و گداز تھی کہ چور کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر سننے لگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دعا کر رہے تھے، یا اللہ، اگر آج رات کوئی خطا کار میرے گھر آیا ہے تو اسے خالی نہ لوٹا، اسے اپنی رحمت عطا فرما، اس کے دل کو ہدایت کی روشنی سے بھر دے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ الفاظ سن کر چور کے دل پر بجلی سی گری۔ وہ سوچنے لگا کہ میں تو یہاں چوری کرنے آیا ہوں اور یہ بزرگ میرے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ندامت کی لہر دوڑ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکا اور باہر آ کر حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، حضور، میں ایک چور ہوں، آپ کے گھر چوری کرنے آیا تھا، مگر آپ کی دعا نے میرا دل بدل دیا۔ میں اپنی زندگی کے گناہوں پر شرمندہ ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہایت شفقت سے اس کی طرف دیکھا، فرمایا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنے گناہوں سے باز آنا چاہتے ہو تو آج سے سچائی اور امانت کا راستہ اختیار کرو۔ چور نے وہیں ہاتھ اٹھا کر توبہ کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا اور حلال رزق کمائے گا۔ روایت ہے کہ وہ شخص بعد میں نیک اور پرہیزگار انسان بن گیا اور اپنی باقی زندگی عبادت اور خدمت خلق میں گزاری۔ اس واقعے سے ملنے والے اسباق: نیک لوگوں کی دعا میں غیر معمولی تاثیر ہوتی ہے۔ کسی گناہگار کو حقیر نہ سمجھے، ایک لمحے سچی توبہ زندگی بدل سکتا ہے۔ اصل دولت مال و زر نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور ایمان ہے۔ نرمی اور شفقت دلوں کو فتح کر لیتی ہے، جبکہ سختی اکثر دوری پیدا کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہدایت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر دل میں سچائی ہو اور ندامت ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔